السلام علیکم احباب، میں ہوں آپ کا سعود عثمانی ہے، اور آج کا میرا کالم گزشتہ میرے کالم کے تسلسل میں ہے جو جنریشن زی کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ جنریشن زی کی خامیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے مجھے ٹرولنگ کا ڈر ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ اطمینان بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ کالم نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ مجھے اندازہ ہے کہ اخبارات سے، کالم سے، ادب سے، شاعری سے اور دیگر قسم کی تحریروں سے ان کا کوئی خاص واسطہ مطلب نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ کتابوں اور مصنفین سے بھی اس نسل کا بہت فاصلہ ہے، اور یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ ہر نسل اپنے بعد کی نسلوں کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے، لیکن یہاں معاملہ ایک دو افراد کا نہیں ہے بلکہ ایک پوری نسل کا ہے۔ دوستو، مجھے سب سے بڑا افسوس جین زی کے مزاج پر یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر کی نسلوں پر پورا اعتماد بھی نہیں کر سکتے اور ان کا احترام بھی نہیں کرتے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں یہ بات کروں گا کہ وہ اپنے اوپر کی نسلوں کے کام کا نہ اعتراف کرتے ہیں اور نہ اقرار کرتے ہیں۔ میرا یہ بھی سوال ان سے ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے اس محبت اور احترام میں بھی وہ دوسری نسلوں سے کم نظر آتی ہے جو اپنے بڑوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اس میں کیا شک ہے کہ جین زی کو ایک نظام جو ملا تھا وہ گلا سڑا اور خراب نظام ملا تھا، لیکن میں ان سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان سے اوپر جو ملینیلز کی نسل تھی، کیا وہ انصاف کی ندیوں میں تیرنے والی نسل تھی؟ ان سے اوپر جو جنریشن ایکس تھی، کیا ان کو میرٹ پر جگہ ملتی تھی؟ ان سے اوپر جو بومرز تھے، کیا ان کو نظام جو ہے وہ شفاف ملا تھا؟ اور اس سے اوپر جو نسلیں تھیں، جو گریٹسٹ جنریشن تھی یا سائلنٹ جنریشن تھی، ان کے پاس تو اپنا ملک ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے نظام بدلنے میں کوئی فیصلہ کر سکے۔ ان کے پاس اپنا کوئی ملک نہیں تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ بات گریٹسٹ جنریشن سے لے کر اور ملینیلز تک کی بات کر رہا ہوں کہ سست سواریوں، بیل گاڑیوں سے میں سفر کرنے والی اور چٹھیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کرنے والی نسلیں آہستہ آہستہ آگے بڑھی ہیں اور یہاں تک پہنچی ہیں کہ وہ اب موبائل اور جہاز کی دنیا میں سانس لیتی ہیں اور اس میں سفر کرتی ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بے شمار قربانیوں کے باوجود اور بے انتہا مسائل کے باوجود اگر پہلی نسلوں نے اپنے اوپر کی نسلوں کا اعتراف کیا ہے، ان کا اقرار کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے اور ان سے محبت کی ہے، تو پھر جین زی کو ایسا کیا مسئلہ ہے کہ وہ اپنی پہلی نسلوں کا اعتراف نہیں کر سکتے؟ مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ جین زی اپنے اوپر کی نسلوں کا اقرار اس لیے نہیں کرتی کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام انجام دیا، حالانکہ یہ وہ نسلیں ہیں جنہوں نے جیسا برا بلا بھی کام کیا ہو، لیکن ایک بہت ٹھوس اور مضبوط بنیاد انہی نسلوں نے جین زی کو فراہم کی۔ اور بہت پہلے میں نے ایک شعر سنا تھا کہ کسی کوئی دریچہ ہوا کے رخ پر نہیں بنایا، میرے بزرگوں نے سوچ کر گھر نہیں بنایا۔ تو یہ شعر اپنی جگہ اچھا ہے، اس کی داد اپنی جگہ، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ دریچہ غلط بننے کی تو شکایت کی جا رہی ہے، لیکن گھر جس نے بنایا اور جن مشکلوں سے بنایا، کیا اس کا بھی کہنے والے کو کچھ اندازہ ہے؟ کیا یہ اندازہ ہے کہ کیسی سخت قربانیوں کے ساتھ یہ گھر بنایا ہوگا؟ جین زی جس ملک میں سانس لے رہی ہے، جس گھر میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہے، وہ اس نے نہیں بنایا، اس کے اوپر کی نسلوں نے بنایا ہے، اور یہ بات جین زی کو
ہمیشہ یاد رہنی چاہیے. اللہ حافظ.